السلام علیکم جی. ایک خبر چھپی ہے اخبارات کے اندر, اور پچھلے دنوں جب میں نے خبروں کے اوپر مشتمل بھی اب سوچا ہے کہ ایک دو ویلاگ ضرور کیا کرے اکنامی کی خبروں کے اوپر مشتمل, اور میں نے جب پچھلا ویلاگ کیا خبروں کے اوپر مشتمل تو اس کے نیچے ظاہر ہے کہ جوہلا کی ایک قوم, ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہوا ہے اس ملک کے اندر, تو انہوں نے آگے کہہ دینا ہوتا ہے کہ جی فیک نیوز. ٹھیک ہے, جن کو نیوز کے سپیلنگ نہیں آتے انہوں نے فیک نیوز کہہ دینا ہوتا ہے. تو یہ جی میں بتاتا چلوں, جون 26 کا بزنس ریکارڈر فرنٹ پیج کی خبر, ٹھیک ہے, اور اپر ہاف میں لگی ہوئی ہے. امید ہے کہ اب آپ کو مل جائے گی. ایگریمنٹ سائن ہوا جی, 7 طرفہ معاہدہ ہوا ہے پاور پرچیز کا, ٹھیک ہے. اور پاور پرچیز کا معاہدہ جو ہے وہ 3 پارٹیاں ہیں. ایک تو چائنا کی جو ہے وہ 3 گارجز ہے, 3 گارجز کارپوریشن, وہ جس نے ڈیم بنایا, دنیا کا سب سے بڑا ڈیم, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ڈیم وہ ہے جی. دوسری ہے جی آزاد جموں کشمیر کی حکومت, اور تیسری ہے حکومت پاکستان. ان تینوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے پاور پرچیز ایگریمنٹ. اور حکومت پاکستان کا معاہدہ آپ کو جو پاور پرچیز کرے گا وہ NTDC ہے, اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں, جو بجلی بنانے والوں سے بجلی خرید کے آگے واپڈا کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو دیتا ہے, اور جو آگے, اور سرکار نے اگر کوئی سبسڈی ڈالنی ہے تو اس لیول کے اوپر ڈالتی ہے, ٹھیک ہے. اور سرکار نے اگر کوئی مہنگا کرنا ہے تو اس لیول کے اوپر مہنگا کرتا ہے. جب آپ لیسکو کو بجلی مہنگی دیں گے تو آگے مہنگی دے گا نا, اور جب آپ اس کو سستی دیں گے تو آگے سستی دے گا. تو یہ NTDC جو ہے خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کے اندر اس کا بہت زیادہ رول ہے. تھبنٹو بھی بڑے کماتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہی تمہارا فیڈر بند نہیں کریں گے اتنا وہ والے, ٹھیک. تو یہ جی معاہدہ 7 فریقی معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا تینوں پارٹیوں کے درمیان. یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی. اچھا, یہ PPA تک پہنچتا کیسے معاملات بھلا, ٹھیک ہے. پہلے معاہدہ کنسیو ہوتا ہے, پھر LOI جاری ہوتا ہے, لیٹر آف انٹینٹ, تیری میری مایا ایک مرضی ہے, حکومت پاکستان جاری کرتی ہے. وہ جس کمپنی کو جاری کرتی ہے وہ پھر کمپنی لے کے نکلتی ہے اور دنیا کے اندر جا کے کہتی ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ حکومت پاکستان نے ہمیں مرضی دے دی ہے, اپنی اجازت دے دی ہے, اس کو اجازت نامہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. وہ انویسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ لینا ہے, انہوں نے بانڈ لانچ کرنا ہے, انہوں نے بینکوں کا کنسورشیم بنا کے پیسہ لینا ہے, جس طرح مرضی وہ پیسے ارینج کر کے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے بھی پہلے کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ اس کی ساری ڈرائنگیں مکمل کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈرائنگز مکمل کرتی ہے. اس کے سیسمک سروے ہوتے ہیں, اس سیسمک سروے کے لیے الگ رقم ایلوکیٹ ہوتی ہے. ویسے وہ سیسمک سروے ہوتے ہیں, زمینی سروے ہوتا ہے, یہاں پہ یہ بنے گا, یہاں پہ یہ پلر کھڑا ہوگا, یہاں پہ یہ دروازہ لگے گا, اس سے اتنا پانی رکے گا, پانی کا پریشر کتنا ہوگا, یہ پھر ہم نے کنکریٹ کتنا چوڑا لگانا, یہ سارا اس کے اندر ڈٹرمن ہوتا ہے. آرکیٹیکٹ بیٹھ کے جو ہوتے ہیں, انجینئرز بیٹھ کے اس کے اندر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اس کا. دوسرا مرحلہ ہو گیا. اب دوسرے مرحلے کے بعد پھر اس کی کاسٹ کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ کاسٹ کتنی ہو سکتی ہے, پھر اس کے اندر ڈالر فیکٹر ڈالا جاتا ہے, پھر لوکل انسٹرومنٹس کیا ہوں گے, ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہوگی, سریا کتنے گریڈ کا لگے گا, کس جگہ پہ کون سا لگے گا, یہ ساری ایچ اینڈ ایوری اچی بچی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. کانٹریکٹر کا کتنا کمیشن ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ہڈن چارجز کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, کتنی گاڑیاں پرچیز ہوں گی, ملازمین جو ہیں ان کی رہائش کی جگہ کیا ہوگی, سارا کچھ طے کر کے اس کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی PC1 جس کو ہم کہتے ہیں وہ تیار کر لیا جاتا ہے. وہ PCN تیار ہو جاتا ہے, اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگ جاتا ہے کہ اتنی کا کاسٹ اس کے لیے چاہیے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے, اس کے پیچھے حکومت پاکستان کھڑی ہے, حکومت چائنا کھڑی ہے, لہذا اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ پارٹی جو LOI لے کے گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, یہ مرحلہ سر انجام ہو جاتا ہے, تو پھر کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے, پھر اس کا وہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ 3 گارجز خود ایک بہت بڑا جن ہے, جائنٹ ہے دنیا کے اندر. یہ خبر ہے کہ 3 گارجز جو ہے کارپوریشن وہ پاکستان میں کوئی پروجیکٹ کرنے لگی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہو کہ جنرل الیکٹرک جو ہے اس نے پاکستان کے اندر ٹربائنیں سپلائی کر دی ہیں پاکستان کو, ٹھیک ہے. یہ دنیا کے اندر خبر بنی تھی. اسی طرح 3 گارجز پاکستان میں آنے لگی ہے, دنیا کے انجینئرنگ انڈسٹری کے اندر ایک خبر. یہ خبر یہ یہاں تک پہنچ گیا. اب جب وہ کمپنی انٹر ہو گئی اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کی طرف چلا گیا, تو اب جس پروجیکٹ سے بجلی بنے گی وہ کون خریدے گا اور کس رستے سے خریدے گا, یہ معاملہ درپیش ہو گیا. پھر ہم نے پاور پرچیز ایگریمنٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو ٹویٹاں والی سرکار
باقی دے پہلے کام کون کر گیا؟ باقی کے پہلے کام جو تھے وہ نواز شریف دور میں ہو گئے تھے. تو یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ جو 2018 مئی 2018 میں ہو جانا چاہیے تھا وہ آپ اب کر رہے ہو اور اس کا کریڈٹ کلیم کر رہے ہو. وہ خواجہ آصف یاد آ جاتے ہیں اس موقع پر. وہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں اس موقع کے اوپر. پھر اگلا جو لوچ تلا ہے اس کے اندر جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، سی پیک کے تحت جتنے بھی منصوبے تھے پچھلی قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے لیے جو مٹیریل امپورٹ کیا جائے گا اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. تو جب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آ کے سی پیک روکا ہے تو انہوں نے وہ ٹیکس بحال کر دیا جس کی جو اوور آل بنتی ہے وہ 20% پلس ہے. تو 20% انہوں نے ہر پروجیکٹ کے اوپر جب اس کی کاسٹ اوور رن کر دی یا کاسٹ میں اضافہ کر دیا، کاسٹ میں اضافہ ہوگا نا، جب کاسٹ میں اضافہ کیا تو نتیجے کے طور پہ تمام پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اڑ گئی. ٹھیک ہے. اور یار یہ تو عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ یہ جو کہتی ہے کہ میرے سے این آر او مانگتی ہے میری این آر او مانگتی ہے، یہ جو کہتا ہے مراد سعید، اس نے اس قانون کے اوپر یہ جو موٹر وے بنی ہے نا ملتان سے سکھر موٹر وے، اس میں جو دیا گیا تھا رعایت دی گئی تھی اتنی رقم کا ایک ریفرنس بنا کے بھجوا بھی دیا ہوا ہے نیب میں. ٹھیک ہے. یہ عقل کے کتنے اندھے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یار قانون ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے تمام پروجیکٹ کے لیے، وہ ایب انیشو جو ہے وہ آپ نے ختم کیا ہے. تو یہ اب کیا حماقت کر رہے ہو؟ ٹھیک. یہاں پہ بھی جناب یہی ہو گیا. 3 گارجس والے کہتے ہیں کہ اسی پہلی ایٹ بھی نہیں لانی، پہلے وہ والی کنسیشن بحال کرو جو کہ ختم کر دی ہوئی ہے تو نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے، تو پھر ہم جو ہیں وہ اس پہ کام شروع کریں گے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر ایک غیر ملکی نیشنل ہم نے لا کے بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی فیملی بھی یہاں پہ نہیں لے کے آیا، جس نے اگلے دن بریف کیس پکڑنا ہے اور چلے جانا. اس نے اپنا ڈپٹی بھی باہر سے منگوا لیا، اس کے پاس بھی ایک بریف کیس ہی ہے، اس نے بھی اگلے دن نکل جانا جس دن ان کو نوکری سے ہٹایا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر بیٹھا کس کے مفادات کی نگرانی کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بلاک کر رکھا ہے جی. تو 3 گارجس والوں نے کہا کہ جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے اوپر سے وہ پابندی نہیں ہٹائے گا جو کہ اس وقت تک ہے، اس پروجیکٹ پہ کام شروع نہیں ہو سکتا. تو ٹویٹا والی سرکار اگر وہ پابندی نہیں ہٹتی تو کام شروع نہیں ہوتا. تو یہ سارے پروپیگنڈے بیکار یار، کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ سی پیک تم وائنڈ اپ کر چکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ وائنڈ اپ کرنے کا مان لیں گے تو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. میرے جو آپ کے علاوہ جو لسنر ہیں ان کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.